السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے 18 سے 20 مئی کے دوران سری نگر کے SKICC میں 14th GST کونسل میٹ ہوا تھا، جس میں یونین فائنانس منسٹر ارون جیٹلی کے علاوہ ملک کی مختلف ریاستوں سے فائنانس منسٹرز اور ٹاپ لیول بیوروکریسی تشریف لائی تھی، اور 2 دن کے اس میراتھن ڈیبیٹ میں 1211 ایسے آئٹمز تھے جن پر ٹیکس کی فٹمنٹ کو فائنل شیپ دے دی گئی۔ اب یہ GST رجیم جو نئی ٹیکس رجیم ہے، یہ اب پوری طرح سے لاگو ہونے کے لیے تیار ہے اور 1 جولائی سے یہ پورے ملک میں لاگو ہوگی۔ میرے ساتھ اس انٹروڈکٹری پروگرام میں، جس کا ہم نے عنوان دیا ہے GST ایک تعارف، اور اس تعارفی پروگرام میں میرے ساتھ کچھ اور پینلسٹ ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہیں مسعود حسین صاحب، جو سینئر جرنلسٹ ہیں ہماری وادی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شکیل قلندر صاحب، جو فارمر پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف انڈسٹریز FCI کے، اور ان کے ساتھ ہیں الطاف حسین صاحب، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ تو ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، اور جب بھی کوئی ٹیکس ریٹرنز بھرنے ہوتے ہیں، چاہے انکم ٹیکس کا ہو، چاہے سیلز ٹیکس کا ہو، اب تو GST اس کا نام ہو گیا، سب کو آپ کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں بتائیے، تھوڑا انٹروڈکٹری تعارف اس کا دے دیجیے ہمیں، ہمارے ناظرین کو، کہ یہ رجیم جو ہے یہ ہے کیا اصل میں۔ اوکے، تو GST جیسا سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کو گڈس اینڈ سروس ٹیکس ایکٹ، گڈس اینڈ سروس ٹیکس بولتے ہیں۔ اگر ہم عام آدمی کے لیے بات کریں تو جیسے مان لیجئے کسی نے موبائل خریدا مارکیٹ میں، وہ کہتا ہے کہ میرا موبائل پڑا جی 20,000 روپے میں، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس میں 5,000 ویٹ کے ہیں یا 2,000 ایکسائز کے یا کسی اور کے۔ اگر ہم دیکھیں گے ایک ایسے پروڈکٹ میں جو 20,000 کا موبائل پڑا، یہ پڑنا چاہیے 12 سے 14,000 تک کا، مطلب اس میں 6 سے 8,000 تک کا ٹیکس ہوتا ہے۔ ٹیکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہم بات کریں گے، ایکسائز جو آسان، کسٹم ہوتا ہے، اس کے بعد ویٹ ہوتا ہے آپ کا، آکٹرائی، بہت سارے ایسے ٹیکسز ہیں جن کو ہم انڈائریکٹ ٹیکسز بولتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ ٹیکس کی اگر ہم بات کریں، ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے انکم ٹیکس۔ تو انڈائریکٹ ٹیکس میں بہت سارے ٹیکسز ہیں، ابھی جیسے 20 سے اوپر ٹیکس لگتے ہیں، جیسے مجھے بتایا ایکسائز، کسٹم، ویٹ۔ تو ان سارے ٹیکسوں کے بجائے اب ڈفرینٹ ٹیکسوں کے بجائے ایک ہی ٹیکس لگے گا، جس کو ہم بولیں گے گڈس اینڈ سروس ٹیکس۔ تو ایک سمپل اسٹرکچر ہے، جیسے انڈائریکٹ ٹیکسز میں ساری جگہ پہ ہمیں ڈفرینٹ رجسٹریشن کرنی پڑتی تھی، ایکسائز میں الگ، کسٹم میں الگ، ویٹ میں الگ، اور پھر ہر کوارٹرلی الگ جگہوں پہ ریٹرن فائل کرنے پڑتے تھے۔ تو اب یہ ہوگا کہ ایک ہی رجسٹریشن ہے اور ایک ہی بار ٹیکس کرنا ہے۔ یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسوں کے بجائے ایک ہی ٹیکس ہے، اس کو بولیں گے گڈس اینڈ سروس ٹیکس۔ آپ کے بعد دوبارہ آئیں گے شکیل صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ GST کے بارے میں آپ کے تاثرات۔ دیکھیے، GST ایک ایسا ٹیکس کا نظام ہے جو پوری دنیا میں قائم ہے۔ فرانس نے اس کو پہلے لایا تھا 1954 میں، اور اس کے بعد تقریباً 150 ممالک میں یہ رائج ہے۔ بیشتر ممالک میں یہ ون ٹیکس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک ہی ٹیکس لگتا ہے، ایک ہی سلیب لگتا ہے اور ایک ہی جگہ لگتا ہے۔ لیکن کئی ممالک میں ڈوئل ٹیکس پالیسی بھی ہے، جیسے برازیل اور کینیڈا میں، جس کو اب ہندوستان نے اپنایا ہے، ڈوئل ٹیکس اسکیم۔ اس کے تحت ایک امینڈمنٹ آئی کانسٹیٹیوشن میں، 101ویں امینڈمنٹ پچھلے سال، اور پھر اس سال اپریل میں 4 بلیں پارلیمنٹ میں پاس ہوئی۔ اس میں اختیارات، جو ایکسکلوسیو اختیارات ٹیکس لگانے کے انٹر اسٹیٹ ٹرانزیکشنز میں، ٹریڈنگ میں، کامرس میں، وہ پارلیمنٹ کو سونپے گئے ہیں۔ اور پھر اسٹیٹس کو بھی اتھارٹی دی گئی کہ وہ SGST، کیونکہ اس کے 2 کمپوننٹ ہے، ایک سینٹرل GST، ایک اسٹیٹ GST۔ تو اسٹیٹ GST کا جو لا ہے، وہ قانون جو ہے، وہ اسٹیٹ اسمبلیز کو پاس کرنا ہے، اور تب وہ اس دائرے میں آئیں گے۔ اس کے تحت جیسے کہ الطاف صاحب نے بتایا کہ تمام انڈائریکٹ ٹیکسز تقریباً تمام وہ سبزیوم ہو کے اس ایک ٹیکس میں سمائیں گے۔ اب اس میں اگر کوئی ٹریڈر یہاں پہ کوئی مال خریدتا ہے، وہ دوسری ریاست سے خریدے گا، وہ اس پہ انٹیگریٹڈ GST کا اطلاق ہوگا، IGST جس کو کہتے ہیں،
اور جس میں دونوں چیزیں ہیں، CGST بھی اور SGST بھی. اور جہاں پہ اس کی خریداری ہوگی وہیں پہ اس کو ٹیکس کی ادائیگی کرنا پڑے گی جو ریٹ GST کونسل نے اس کے لیے مقرر کیا ہو. پھر جا کے وہ ٹیکس جو لیوی کرنے کا اور پھر کلیکٹ کرنے کا اختیار وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ یہ ٹیکس کلیکٹ کرے گا اور پھر اپورشن کرے گا. جو حصہ اس میں سے SGST کا ریاستوں کو ملنے والا ہوگا وہ ان کو دے گا اور باقی CGST جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا. تو اس میں GST کونسل ایک بنائی گئی ہے. امینڈمنٹس جو ہوئی ہے اس میں 3 امینڈمنٹس نئی آئی ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہے. جیسے میں نے کہا آپ کو، اس میں 246A دین 269A اینڈ 279A، اور ان کے تحت ایک 279A کے تحت GST کونسل بنائی گئی ہے جس کو وسیع اختیارات دیے گئے. وہ ٹیکس میں ریٹس بھی مقرر کرے، جیسے انہوں نے 4 سلیب ٹیکس ریٹ مقرر کیا ہے، 5% کا، 12% کا، 18 اور 28% کا. اور اسی طرح سے وہ ایکسیمپٹڈ آئٹمز کو وہ منظور کریں گے، مستثنا رکھیں گے اس ٹیکس دائرے سے. پھر ٹیکس کے حوالے سے کئی ریاستوں کو جو اسپیشل پریولیجز ملنے چاہیے جیسے نارتھ ایسٹ اور JNK، وہ بھی اسی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ویوہار کیا جائے گا. اور باقی وسیع اختیارات جو ان کو GST کونسل کو دیے گئے ہیں آن دیئر ریکمنڈیشنز، جو اس میں وقتاً فوقتاً شکیل صاحب آگے بھی ڈسکشن میں آپ سے بات ہوتی رہے گی. مسعود صاحب، جہاں تک ٹیکس کا معاملہ ہے، جہاں سے ہم بات کر رہے ہیں جموں کشمیر سے، تو وہاں کوئی ٹیکس نئی چیز نہیں ہے. ابھی وہ دن بہت دور نہیں گئے ہیں جب ہماری جینے مرنے پہ بھی ٹیکس تھا 47 سے پہلے. لیکن جہاں تک ٹیکس کا ایولیوشن ہے، دیکھیے ہم کئی سال پہلے روٹین سیلز ٹیکس کیا کرتے تھے، لیکن اس ٹیکس سسٹم میں فلاز تھے. فلاز ایک کامن مارکیٹ جو اس GST بنانا چاہتا ہے، سیلز ٹیکس کی بنیاد پر، پرائمری سیلز ٹیکس کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا. پھر ہم ایک دوسرے پلیٹ فارم پہ آ گئے جس کو ویٹ کہتے ہیں، ویلیو ایڈیشن. کہ آپ نے ایک چیز ایک پوائنٹ سے خریدی، اس میں کوئی چیز امپروو کر دی، تو ٹیکس آپ کو اسی امپروومنٹ کا دینا پڑے گا جو دوسرے سٹیج پہ آپ نے کیا ہے. دیٹ واز ویٹ. لیکن اس میں بھی فلاز تھے. فلا یہ تھا کہ آپ اسٹیٹس کے پاس ایک اختیار تھا کہ کسی چیز کو کس پر کتنا ٹیکس لگائے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ جموں کشمیر میں مان لو چیز الف پر 10% آپ اگر ٹیکس لگاتے تھے، تو پنجاب آپ کو، آپ کی نیبرنگ اسٹیٹ ہے، یا ہماچل آپ کا نیبرنگ اسٹیٹ ہے، تو وہ آپ کو 8% پہ ٹیکس لگائے تھے اسی چیز کو. تو وہ چیز ان 2 ریاستوں میں آپ سے مہنگی ہوتی تھی، تو آپ کے لیے اسمگلنگ اور بہت سارے ایشوز ہو جاتے تھے. یہ ایک ایشو تھا. ویٹ بھی ایملگیمنٹ ہوگا اسی میں. نہیں، اب یہ جو تیسرا ہے، یہ اب اسینس اس کی یہ ہے کہ ایک کامن مارکیٹ بن رہا ہے. ایک کامن مارکیٹ میں آپ کو جو چیز کیرلا میں جس ٹیکس ریٹ آف ٹیکس ہوگا وہ آپ کو یہاں بھی ملے گا. تو ایک کامن مارکیٹ کی شروعات ہے. اس کا جو سب سے بڑی پرابلم مطلب جو محسوس کی جا رہی ہے، وہ اسٹیٹس کا جو پالیسی میکنگ سسٹم ہے کہ فلیکسیبلٹی تھی کہ آپ کسی چیز پر کتنا ٹیکس لگائے تھے، وہ اختیارات ختم ہو گئے کیونکہ وہ کونسل کے پاس چلے گئے. اور ہر آپ کو اگر کوئی تبدیلی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو 5 سال رکنا پڑے گا. وہ ایک اس میں بڑا ایشو ہے. یہ بتائیں الطاف صاحب کہ یہ جو عام آدمی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ٹیکس کا بوجھ عام آدمی پہ پڑتا ہے، اسی کو دینا پڑتا ہے. عام آدمی کو اس نئے ٹیکس رجیم سے GST جو ہے اس کو کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں؟ عام آدمی کی اگر بات کریں گے تو اس میں ایک تھوڑا سا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیسکیڈنگ ایفیکٹ جو ہے ٹیکسز کا، کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ٹیکس پہ ٹیکس لگتا تھا. جیسے ایکسائز ہم نے فیکٹری میں پے کیا، اس کے بعد تو ویٹ لگتا تھا ایکسائز پہ بھی اور بیسک بل پرائز پہ بھی. تو اب جو ہے وہ بیسک بل پرائز پہ ہی ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا، تھوڑا سا ریٹ جو ہے وہ سستا ہو جائے گا. تھوڑا سا ایسے کریں گے ہم شارٹ میں بولیں گے تو تھوڑا سا ایک سستا پڑے گا. کروں ایک معاملہ ہے کہ یہ جو آپ کے ویٹ سسٹمز تھے
ویٹ سسٹمز میں آپ کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ آپ کی جہاں مینوفیکچرنگ تھی وہاں آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے اور وہ ٹیکس وہ اسٹیٹ ریٹین کرتی تھی. جی جی ایس ٹی میں آپ جو ٹیکس کسی چیز پہ کہیں دے دیں گے وہ ٹیکس اس چیز کے ساتھ بالکل اس حد تک جائے گی جہاں وہ اینڈ کنزیومر پہنچ جائے گا. تو اینڈ کنزیومر جہاں ہوگا وہ ٹیکس بینیفٹ اس علاقے کو ملے گا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب جی ایس ٹی یہ جو ویٹ اور جو سیلز ٹیکس ریجیم تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ مینوفیکچرنگ اسٹیٹس مینوفیکچر کر کے کماتے تھے, اس کے بعد سیل کر کے ٹیکس بھی کماتے تھے. اب وہ ٹیکس تھوڑا وہاں سے ہل جائے گا, وہ باقی جگہوں پہ جائے گا. تیسری بات یہ کہ یہ جو الطاف صاحب فرما رہے ہیں کہ ویٹ میں بھی ایک بڑی پرابلم یہ تھی کہ آپ ایک ٹیکس ایک جگہ دیتے تھے, آپ انٹر اسٹیٹ ٹرانسفر کر لیا تو دوسرے ٹیکس ریجیم میں آتے تھے, تو آپ جب پہنچ جاتے تھے کنزیومر کے پاس تو آپ کو 2-3 ٹیکسز تو اکٹھے دینی پڑتی تھی. تو امید یہ ہے کہ جی ایس ٹی میں چیزیں سلائٹلی مطلب اتنی کاسٹلی نہیں رہیں گی جتنی ویٹ میں رہا کرتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو کنزیومر اسٹیٹس ہیں, کنزیومر مطلب جموں اینڈ کشمیر ایک میجر کنزیومر اسٹیٹ ہے, اس کو امید ہے, مطلب امید کی جاتی ہے کہ جی ایس ٹی میں اس کی کلیکشنز امپروو ہوں گی. شکیل صاحب, یہ جو انہوں نے کنزیومر اسٹیٹ کے بارے میں کہا, ہمارا جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے یہ نارملی کنزیومر اسٹیٹ میں گنی جاتی ہے, کیونکہ پروڈیوسنگ اسٹیٹ زیادہ نہیں ہے سوائے کچھ ہینڈی کرافٹ آئٹمس یا فروٹس کے, وہ تو اور بھی اسٹیٹس میں کہیں کہیں ہوتا ہے. اب جب یہ 14 جی ایس ٹی ریجیم میں جو یہ کونسل میٹ ہوئی تھی یہاں SKICC میں, جب یہ ڈیسیجن ہوا تو ارون جیٹلی نے یونین فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ کنزیومر اسٹیٹس کو زیادہ فائدہ ہوگا اس سے. جی بالکل, آپ سے جاننا چاہیں گے. جی بالکل, یہ کنزیومر جیسے ابھی بتایا انہوں نے کہ جہاں سے آپ مال خریدیں گے جو مینوفیکچرنگ اسٹیٹ ہوگی, تو مینوفیکچرنگ اسٹیٹ سے یہ جب ٹریول کرتے ہوئے کہیں کنزیومنگ اسٹیٹ میں آئے گا, جیسے کہ ہمارے جموں کشمیر میں کوئی بھی چیز آ جائے تو جو IGST جو لگے گا اس پہ انٹیگریٹڈ جو ٹیکس ہوگا جو سینٹرل گورنمنٹ کلیکٹ کرے گا, جو دونوں کا یہ ہے کمبینیشن, اس میں وہ CGST کو رکھ کے SGST پاس آن کریں گے اسٹیٹ گورنمنٹ, اس کا ٹیکس جتنا بھی بنتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا یہاں اسٹیٹ میں تقریباً 50,000 کروڑ روپے کی درآمدات ہیں. تو اس پہ ضروری ہے کہ ہماری اسٹیٹ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ہماری اسٹیٹ کو باقی نقصانات بھی اٹھانا پڑیں گے. ایک تو پہلے جو ہے ہم سروس ٹیکس کی اگر بات کریں, اسٹیٹ گورنمنٹ خود جو ہے سروس ٹیکس لگانے کی اہل تھی اور لگاتی تھی, اور اس کے تحت کانٹریکٹ ٹیکس کے تحت ہی ہمارا 10-1200 کروڑ روپے کا پیسہ آ جاتا تھا سال کا. اور اس کے علاوہ آکٹرائے اور انٹری ٹیکس جو ہم لگاتے ہیں یہاں پہ وہ 600-700 کروڑ روپے وہ بھی بنتا ہے. اب یہ سارے ٹیکس جو ہے ایک تو سبزیوم ہو جائیں گے, اور جو آپ کا کانٹریکٹ ٹیکس اب وہ GST میں تبدیل ہو جائے گا, تو آدھا پیسہ جو ہے وہ آپ کو سینٹر کو وہ ان کو دینا پڑے گا, یعنی اس کا آدھا پیسہ آپ کا گھٹ جائے گا. اس میں پولنگ نہیں ہوگی جو سینٹر کے پاس پیسہ آئے گا. ابھی یہ اسیسمنٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ ریاست کو واقعی کوئی فائدہ ملے گا یا پھر نقصانات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نقصانات زیادہ ہوں گے, کیونکہ جو پروٹیکشن آپ انڈسٹری کو یہاں پہ دے رہے ہیں تھرو انٹری ٹیکس اور آکٹرائے, یا پھر پروٹیکشن آپ دوسرے امورات ایگزیمپشنز کی وجہ سے دے رہے ہیں, تو وہ ایگزیمپشنز تو گئی ان کی, اور وہ پروٹیکشن انڈسٹری کو مہیا نہیں ہوگی یہ جموں کشمیر میں. تو اس سے آپ کا نیگیٹو امپیکٹ امپلائمنٹ کے اوپر اور انٹرپرینیورشپ کے اوپر پڑنے والا ضرور ہے. اگرچہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے بارہا فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ وہ ریمبرسمنٹ اسکیم ایک دے دیں گے انڈسٹری کو, تاکہ جو ٹیکس وہ ان سے لے لیں گے وصولیں گے وہ واپس کریں گے. لیکن انہوں نے جو اشارہ دیا ہے وہ ایک ٹیکس کا کیا ہے. ہم سے جو لیا جائے گا وہ ٹوٹل ٹیکس لیا جائے گا, اور اس میں سے CGST تو واپس نہیں کیا جائے گا, وہ سینٹر کے پاس چلا جائے گا. آدھا اگر اسٹیٹ گورنمنٹ دے بھی دے, اور ریمبرس پالیسی تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے, وہ ناقص ہے, کیونکہ وہ ریمبرسمنٹ تو آج تک ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکیبل ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے, تو اس میں یہ پروویژن ہے کہ امپیکٹ انالیسس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے ہم سب اور اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اس کا ایک امپیکٹ انالیسس کرے. اس ٹیکس سے کیا واقعی ہمیں بینیفٹ ملنے والا ہے کہ یا کہیں گھاٹا ہونے والا ہے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کچھ امورات ہے جس پہ بحث کرنا بہت ازحد لازمی ہے اور ضروری ہے. میں ایک اور چیز آپ کی طرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹریڈر کے لیے ٹریڈر کے حوالے سے جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ابھی سال میں وہ 4 ریٹرنز فائل کرنا ہوتی ہے کوارٹرلی اور پھر سالانہ 1, اب ان کو 37 ریٹرنز فائل کرنے ہیں. ہر مہینے میں 3 ریٹرنز فائل کرنے ہیں. جو آپ نے خریدے جو چیزیں باہر سے اس کے لیے الگ ریٹرن ہے, جو آپ بیچ رہے ہیں اس کے لیے الگ ہے, اور ماہانہ ایک انٹیگریٹڈ ایک الگ ریٹرن ہے. تو 3 12 36 ریٹرن وہ ہو گئے, اور سال کا ایک آخری ریٹرن 37واں ریٹرن بھی آپ کو بھرنا ہے. اور یہ سارے ریٹرن آپ کو آن لائن بھرنے ہیں. اور ایسی ریاست میں جہاں انٹرنیٹ آپ کا جو ہے وہ مطلب ڈیپینڈیبل نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں الطاف صاحب, یہ بتائیں گے ہمیں یہ جو 36 ریٹرنز بھرنے ہیں آپ, حالانکہ بڑا لیبوریس ہے, یہ 37 انہوں نے کہا. ایک اور شکیل صاحب نے جیسے فرمایا, یہ جی ایس ٹی جو ہے بڑا ہی کمپلائنس ڈریون لا ہے. تو اس میں جو کمپلائنس ہیں, جیسے انہوں نے فرمایا کہ کوارٹرلی بھرتے تھے ہم, 3 مہینے کے بعد ایک ریٹرن فائل کرتے تھے. کچھ لوگ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں شاید اب اینول ہو جائے گا, ایک ہی بار بھریں گے. نہیں جی, اس میں جی منتھلی ریٹرنز, اور جیسے بتایا 37 یا 36 ریٹرنز, بہت سارے ریٹرنز ہیں. کچھ لوگوں کے لیے اس سے بھی زیادہ, کچھ لوگوں کے لیے اس سے بھی کم, لیکن منتھلی اس میں کمپلائنسز ہونی ہے, ریٹرنز فائل ہونے ہیں. اینڈ آن لائن اٹ از آن لائن سسٹم ہوگا اس میں پراپر. اور جیسے پوری چیکنگ ہوگی اس میں, آن لائن جو ٹیکس کریڈٹ ہوگا وہ بھی آن لائن دیکھ سکتا ہے کوئی. اور کیونکہ اٹ از اے کمپلائنس ہائیلی کمپلائنس ڈریون لا. اور اس میں جو ہے انکم ٹیکس کو بھی ایک حساب سے کنیکٹ کر دیا کہ جو آپ کا جی ایس ٹی نمبر ہوتا ہے, جی ایس ٹی نمبر, تو اس میں جو جی ایس ٹی نمبر بن گیا 14 ڈیجٹ نمبر ہے یہ. تو پہلے 2 جو ہیں وہ اسٹیٹ کوڈ ہیں, وہ بتائیں گے کہ یہ ٹن نمبر کس اسٹیٹ سے ہیں. اس کے بعد پین نمبر آپ کے 10 ڈیجٹ جو پین کے ہوتے ہیں تو وہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہوگا جی آپ کا آئٹم کوڈ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اٹ از انکم ٹیکس, مطلب آپ کسی نے کوئی بھی ٹرانزیکشن کی, کسی ٹریڈر نے یا بزنس مین نے, مطلب وہ پین میں بھی ریکارڈ ہو گئی اس میں. اٹ از ویری ہائیلی کمپلائنس ڈریون لا. اچھا, یہ جو ٹن نمبر ہوا کرتا تھا اب ٹن نہیں رہے گا. اب ٹن نہیں رہے گا, ایکسائز کی رجسٹریشن نہیں رہے گی, کسٹم کی رجسٹریشن نہیں رہے گی, سب کے بدلے ایک ہی جی ایس ٹی رہے گا. اس میں ایک انہوں نے پورٹل بنایا ہے, کامن پورٹل, جس کو جی ایس ٹی نیٹ ورک پورٹل کہتے ہیں. اس میں مائگریشن سب لوگوں کو, جتنے بھی ٹریڈرز ٹیکس پیئرز ہوں گے, ان کو اس میں رجسٹر کرنا پڑے گا. اور جب وہ رجسٹر کریں گے تو وہ پورٹل ہی جنریٹ کرے گا آپ کا ہر ایک سسٹم ڈریون ہے سارا. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اسیسمنٹ ہماری جو ہوتی ہے وہ 2 جگہ ہوتی تھی. ایک سینٹرل گورنمنٹ کے پاس جیسے ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے, یا پھر سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ, کمرشل ٹیکسز ڈپارٹمنٹ جو ریاست کا رہتا ہے. اب فیصلہ یہ ہوا کہ 1.5 کروڑ روپے کے ٹرن اوور تک, اس سے نیچے جو ہے 90% ٹیکس پیئرز کی اسیسمنٹ جو ہے ریاستی سطح پر ہوگی, اور 10% جو اسیسمنٹ کریں گے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی. جبکہ 1.5 کروڑ روپے کے ٹرن اوور سے اوپر وہ 50% جو ہے سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو دیا گیا ہے. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنریٹ جو ہے جی ایس ٹی نیٹ ورک ہی جو جنریٹ آٹومیٹکلی کرے گا کہ کون کس زمرے میں آئے گا. اب جو سینٹرل گورنمنٹ کے زمرے میں آئے گا وہ کہے گا میں پھنس گیا, اور اسٹیٹ گورنمنٹ میں آ گیا تو ہو سکتا ہے اس کو تھوڑی سہولیت ہو جائے گی کیونکہ سارا لوکل ہی ہے. تو یہ بہت ایک مسئلہ ہے, ابھی بھی پیچیدہ مسئلہ ہے ٹریڈرز کے لیے, جس کو سلجھانا جو ہے بہت ضروری ہے. چھوٹے دکانداروں کو کیا ہوگا, دے آر آلسو ٹیکس پیئرز. ان کے لیے کیا ہے کہ چھوٹے دکانداروں کے لیے کمپوزیشن اسکیم بھی ہے. 75 لاکھ روپے تک اگر کسی کا ٹرن اوور سال کا ہوتا ہے, وہ ایک اسکیم آپٹ کر سکتا ہے کہ اس میں 1% سے 1%, 2.5% اور 0.5%, 3 الگ الگ امورات کے لیے ٹیکسز ہیں. تو وہ پورا 1% ٹیکس ادا کر کے چھٹکارا پا سکتا ہے, اور اس کے لیے 3 مہینے کے بعد ایک ریٹرن بھرنا ہے, وہ کمپوزیشن اسکیم کے تحت. لیکن اس پہ کچھ مسئلے ہیں, وہ امپورٹ نہیں کر باہر بیچ نہیں سکتا, ایکسپورٹ نہیں کر سکتا سامان کو. مطلب اسی طرح سے وہ مطلب باقی جو اس میں مسئلے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں. لیکن کمپوزیشن اسکیم چھوٹے ٹریڈرز کے لیے رکھی گئی ہے, لیکن اس میں زیادہ نقصانات ہی ہے, فائدے زیادہ نہیں ہے. لیکن وہ کبھی ان پٹ کریڈٹ وہ کیا نام کلیم نہیں کر سکتا ہے.
اور چار سلیب اس میں نہیں 4 سلیب سے پہلے میں آپ کو یہ بات عرض کر لوں کہ جو باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ جو پروٹوٹائپ بنا ہے جی ایس ٹی کا پورے ملک کے لیے بنا ہے ہم اس کی بات کریں جی. لیکن جس جی ایس ٹی میٹنگ کی آپ نے بات کی کونسل کی میٹنگ جو 14 جی ایس ٹی کونسل کے آئی سی سی میں کونسل کی میٹنگ ہوئی اس میں آدرنیہ ارون جیٹلی جی نے یہ بھی فرمایا کہ جموں کشمیر از امپاورڈ ٹو لیجسلیٹ آن دس ایشو. وہ اپنا قانون خود بنائیں گے. اس لیے یہاں یہ قانون جو ہے یہ یہاں کون سا سٹیٹس لے گا, کون سی پوزیشن لے گا, آیا اس میں کوئی تبدیلی ہونے کی گنجائش ہے؟ جی. اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپیلنٹ ایشوز, مطلب اپیل کہاں کریں گے, مطلب وہ بڑا معاملہ ہے نا. مطلب آپ اگر ایک کشمیری ٹریڈر کی اپیلنگ مطلب کہیں کسی اور ریاست میں رکھیں گے تو پرابلم ہو جائے گی نا. اچھا اس میں یہ معاملہ ہے کہ ریاستی سرکار اور مطلب پہلے ایک بہت بڑا ٹینشن رہا ہے کہ مطلب یہ جو ٹیکسز ہیں یہ ہمیشہ ریاستی سرکار ہی کلیکٹ کرتی تھی. ایسی بات نہیں ہے. مطلب دونوں ریاستی سرکار اور سینٹرل گورنمنٹ ہمیشہ سے ٹیکسز کلیکٹ کرتی آئی ہیں. اب یہ الگ الگ ٹیکس ہوا کرتے تھے. اب جب سب ٹیکس اکٹھے ہو گئے اب یہ شیئر کر رہے ہیں, وہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا, پھر شیئرنگ کر لیں گے. اب جب یہ نیا سسٹم آ جائے گا, ابھی ریاستی سرکار ابھی اس بارے میں بہت آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت سارے نوائزز ہو رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک اسپیشل اسٹیٹ ہے. تو اس میں جو نیا قانون جموں کشمیر ریاست کا آ جائے گا یہاں تو اسی سے کام چلانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ کو سینٹرل پروٹوٹائپ میں مل رہی ہیں کہیں پاسبلٹی ہے کہ کوئی تبدیلی بھی ہو. مطلب ہم ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی وہ قانون پیش نہیں ہوا. ابھی انہوں نے یہ فیصلہ صرف اسمبلی سیشن کا ڈیٹ اناؤنس ہوا, باقی کچھ پتہ ابھی تک ہمیں نہیں ہے. جو لوزر سٹیٹس ہیں جو بھی رہیں گی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے یا دوسرے کسی حوالے سے, اگر لوز کر رہی ہے کوئی ٹیکس جیسے ہم بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے اختیارات دیے گئے ہیں کوئی ایک سیس لگائیں وہ, لیکن وہ سیس 1% سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا ہے. اینڈ ریٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک ہم نے جی ایس ٹی کو سمجھا ہے اور جی ایس ٹی کاؤنسل وہاں پہ ہے جہاں پہ ووٹنگ کے ذریعے سب کچھ کنسنسس کے طور پہ کیا جاتا ہے یا پھر ووٹنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریٹس جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر علیحدہ ٹیکس لگایا بھی جاتا ہے تو وہ 1% سے زیادہ نہیں ہوگا. اور لیکن ہمارا جو ہم کھو رہے ہیں جیسے آکٹرائی میں ہی ہم انٹری ٹیکس میں ہی 600-700 کروڑ تو وہیں پہ ہمارا جاتا ہے. تو اس کو کیسے اس کی بھرپائی ہوگی؟ کیا ہمارا جو ایک یہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹ جو آیا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کیسے کمپنسیٹ کریں گے ریاستوں کو. آنے والے 5 سال میں آپ کو 15% ویسے بھی ہائیک کے طور پہ اگر آپ کو جو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس شیئر آئے گا کیا وہ شیئر کریں گے اس کو باقی اسٹیٹس کے ساتھ, کیا جو ان کو ٹیکس کلیکشن ہوگی سینٹر کو, وہ تو ہے اس میں آلریڈی فارمولا ہے, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, خود بخود چلا جائے گا اسٹیٹس کو. دیکھیے آپ کو انڈسٹری کو جو ریمیشن کچھ ملتے تھے وہ ریمیشن تو گیا موسم. اچھا ریمیشن چھوڑیے آپ, ہمارا یہاں پہ سینٹرل انڈسٹریل پالیسی جو ہے 2002 کی اور اس کا اطلاق یہاں ابھی 2019 تک ہے. 2019 تک ہر ایک انڈسٹریل یونٹ جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے اس کو ایگزمپشن مل رہی تھی ایکسائز ڈیوٹی سے, اور اسی طرح سے یہاں پہ لوکل ویٹ سے بھی ان کو ریمیشن ملتا تھا, وہ بھی ایک ایگزمپشن ہی ہے. اب جو ہے یہ ایگزمپشن تو آپ کا دونوں کا گیا, وہ تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا. جب یہ چلا گیا اور اس کی بجائے آپ اسٹیٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم انڈسٹری کو ریمبرس کریں گے اپنا ٹیکس جو ہم لیں گے, لیکن جو سینٹرل گورنمنٹ نے ہمیں پالیسی دی تھی یہ جورنگ دا کرنسی آف اٹ وہ وڈرا کر رہے ہیں اس انسینٹیو کو. یہ تو سمجھا جائے گا کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے 2019 تک جو فیکٹریز یہاں لگیں گی, جو انڈسٹریل یونٹس لگیں گے, ان کو 10 سال کے لیے ہم ایگزمپٹ کریں گے ایکسائز, یعنی 2029 تک ہمارا ایگزمپشن چلا جاتا تھا. شکیل صاحب ایکسائز ڈیوٹی ہی چلی گئی, اب وہ پورا ختم ہو گیا, میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارا جو ٹیکس بینیفٹ ہے اب نہیں وہ سبزیوم ہو گیا, چلی نہیں گئی, سبزیوم ہو گیا. دیکھیے آپ نے جو ماڈل لیا, ہندوستان نے جو ماڈل لیا وہ آپ نے کینیڈا کا لیا. کینیڈا میں جی ایس ٹی جو ٹیکس ہے وہ 5% ہے, ہمارا تو آپ نے 28% رکھا, 18% رکھا, اور پھر 12% اور 5%, کم سے کم 5%. لیکن
اس میں ایک اور چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹریڈرز کے حوالے سے 3 الیکٹرانک رجسٹرز رہے گی ان کی، جو انہوں نے ابھی سوچا نہیں ہوگا. الیکٹرانک رجسٹر ہوگی پہلے لائبلٹیز کی، ٹیکس لائبلٹی کی ایک، دوسری ہوگی الیکٹرانک کیش لیجر، اور تیسری ہوگی الیکٹرانک کریڈٹ لیجر. الیکٹرانک کریڈٹ لیجر میں آپ کا سارا ان پٹ کریڈٹ آ جائے گا، کہاں سے کریڈٹ آ رہا ہے. الیکٹرانک کیش میں ٹیکس لائبلٹی میں آپ کا آئے گا کہ آپ نے کتنا مال بیچا، کتنی لائبلٹی آپ کی ہو گئی. اور تیسرا جو ہے وہ کیش میں آپ کا وہ جو سبٹریکٹ کر کے کتنا اپنے اب ٹیکس دینا ہے وہ بھی آن لائن دینا ہے. صاحب ہمارے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہے، لیکن میں اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے چاہوں گا کہ جو آئٹمز ٹیکس سے مستثنا ہے، جن پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، مطلب صفر ٹیکس ہے اس میں، وہ اپنے ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ وہ کون سے آئٹمز ہیں. فریش میٹ ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. فش ہے، چکن ہے، ایگز ہیں، ملک ہے، بٹر ملک ہے، کرڈ ہے، نیچرل ہنی ہے، فریش فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، فلاور، بیسن، بریڈ، پرساد، سالٹ، اور اس کے علاوہ بندی اور سندور، سٹیمپس، جوڈیشل پیپرز، پرنٹڈ بکس، نیوز پیپرز، بینگلز، ہینڈلوم آئٹمز، اور ان ہوٹلز پہ ٹیکس فری ہے جن کی 1000 سے چاہتا ہوں. ایک آخری بات، آپ نے یہ بندیز وغیرہ کی بات تو کی آپ نے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وی آر ٹیکسنگ بائی امپوزنگ جی ایس ٹی، وی آر ٹیکسنگ ہینڈس. پہلے یہ گناہ سمجھا جاتا تھا کہ ہینڈس پر آپ ٹیکس کرو گے. ہمارا ایک شال جو ہے 2000 روپے کی پٹی آتی ہے پشمینہ کی، اس پہ ایک کاریگر 1 سال کے لیے کام کرتا ہے، پھر وہ شال جو ہے 1 لاکھ روپے میں بکتا ہے، اس پہ ٹیکس لگے گا. کیونکہ 10,000 روپے تک کے شال تک انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں رکھا ہے. 10,000 سے اوپر ہو گیا 1 روپیہ تو آپ افغانی شال کی ذکر کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس ہمارا ہینڈی کرافٹ سیکٹر اس سے متاثر ہونے والا ہے. دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پورا مارکیٹ چینج ہو رہا ہے. مطلب مارکیٹ، مطلب پورے ملک کا مارکیٹ جب ایک نئے ٹیکس ریجیم میں آ جائے گا تو آپ بھلے ہی اس میں بہت ساری خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بہت ساری پازیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر پورا مارکیٹ آپ کا چینج ہو گیا تو آپ یا تو آپ کو اس کے ساتھ آپ کو جی ایس ٹی اڈاپٹ کرنا ہوگا، اگر نہیں کرنا ہوگا پھر آپ آئسولیشن میں ایز اکانومی زندہ رہ سکتے ہیں ڈبل ٹیکس سسٹم میں یا نہیں. یہ ایک سوالیہ نشان، یہ سوالیہ نشان ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ٹیکس کے اوپر ہمیں سیریز آف میٹنگز کرنی چاہیے تھی سٹیک ہولڈرز کے درمیان یا ان کے آپس میں یا باقی لوگوں کے درمیان، تقریباً 1 سال تک اس کی میٹنگیں ہونی چاہیے تھی کہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. کوئی امپیکٹ انالیسس تو آج تک ہوا نہیں ہے اس کے اوپر. الطاف صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بھی 1 منٹ کا ٹائم میں اور لے لوں گا کہ جو پہلے یہاں کا ٹریڈر دلی جاتا تھا یا دوسری جگہوں پر وہ سی فارم سے پرچیزنگ کرتا تھا 2% ٹیکس دیتا تھا، اب اس کو وہاں پہ 18 یا اگر اس سے زیادہ خریدا تو 28 بھی دینا پڑے گا. تو اس کا کیا ہوگا؟ سی فارم سسٹم تو نہیں، سی فارم سسٹم تو اس میں جائے گا، اس کے بعد سارے فارمز ہی چلے جائیں گے. اس میں تو ٹوٹل نئے فارمز آ جائیں گے، ٹوٹل نئے رجسٹریشن، ٹوٹل نئے ٹیکس ہیں. تو وہ چلیے ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، مجھے لگتا ہے جو الاٹڈ ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا اس ڈسکشن میں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ فسکل آٹومی کا تھا، کسی نے اس پر بات ہی نہیں کی. چلیے آپ دوبارہ اس پر بات کریں گے، ایک اور سیشن کریں گے اس پر. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. شکریہ.